بسم اللہ الرحمن الرحیم وثانیها كل مبتدأ كان مصدرا صورة أو بتأويله منصوبا إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما وبعده حال. ہم وہ مقامات پڑھے تھے جہاں پر خبر کو حذف کرنا واجب. اس میں سے پہلا مقام ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اسم مبتدا جو لولا کے بعد آ رہا ہو اس کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے، اس لیے کہ جواب لولا جو ہے نا وہ اس کے قائم مقام ہو جائے. ٹھیک ہے، جب اس کی خبر جو ہے نا افعال عامہ میں سے ہو مصریین کے نزدیک. اور دوسرا مذہب تھا امام کسائی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لولا کے بعد جو اسم آ رہا ہے نا یہ مبتدا نہیں ہے بلکہ یہ فاعل ہے کس کا؟ فعل مقدر کا. ٹھیک ہے، لیکن وہ مذہب ضعیف ہے، ان کا یہ قول ضعیف ہے، اس لیے کہ فعل جو حذف ہوتا ہے نا وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ جواب قسم کے مقام، اور یا جب اس کی آگے تفسیر آ رہی ہو، تو یہاں ایسا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ لا کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے ماضی، اور ماضی جب لا کے ساتھ استعمال ہو تو وہ تکرار لا کے ساتھ آتے ہیں، جیسے فلا صدق ولا صلی. اور تیسری رائے تھی امام فرا کی، وہ فرماتے تھے کہ لولا ہی کیا ہے؟ عامل ہے کس کے اندر؟ زیدن کے اندر. ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ تھا کہ پھر تو اس صورت میں لازم آئے گا کلام کا مرکب ہونا حرف اور اسم کے ساتھ، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یعنی کلام مرکب ہوتا ہے یا تو دو اسموں سے یا ایک اسم اور ایک فعل سے. اب یہاں سے دوسری صورت بتا رہے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ہر وہ مبتدا جو مصدر ہو حقیقتاً یا حقیقتاً مصدر نہ ہو، تاویلاً مصدر ہو. ٹھیک ہے، جیسے فعل مضارع پر ان داخل کر دیا جائے. ٹھیک ہے، وہ صورت. اور وہ مصدر حقیقتاً یا تاویلاً اس کی نسبت ہو فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف یا ان دونوں کی طرف، اور اس کے بعد حال آ رہا. تو یہ کل کتنی صورتیں ہوں گی؟ 6 صورتیں ہوں گی. اسی طرح یا اس میں تفضیل ہو، اور وہ اس میں تفضیل کسی ایسے مصدر کی طرف مضاف ہو جو مصدر حقیقی ہو یا حکمی ہو، اور اس کی نسبت ہو فاعل یا مفعول کی طرف، اور اس کے بعد حال آ رہا ہو. ایسی صورت میں مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب، مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے. اور البتہ اس میں پھر آگے فرق اس کی تفسیر میں ہے. ٹھیک ہے، تقریباً 5 مذاہب بیان کریں گے کہ مبتدا کی خبر کو حذف کیسے کیا. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے اس کی ایک مثال لے لو، جیسے ضربی زیدن قائمن، یعنی میرا زید کو مارنا اس حال میں کہ وہ کھڑے. تو اب یہاں پر بصریین کہتے ہیں کہ اصل عبارت تھی ضربی زیدن ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما. ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما. تو اب یہ دیکھو حاصل جو تھا نا اذا کان قائما، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اذا کان قائما، اذا کان یہ شرط ہے نا، ظرف ہے. ٹھیک ہے، اور حاصل یہ اس خبر ہے اور اسی ظرف کے متعلقات میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے حاصل کو حذف کیا کس کی وجہ سے؟ ظرف کی وجہ سے. اور پھر یہی ظرف جو ہے نا اس کو ہم نے حذف کیا آگے حال کی وجہ سے، اور یہ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ظرف کے عامل کو حذف کر دیتے ہیں ظرف کی وجہ سے، اور ذوالحال کو حذف کر دیا جاتا ہے حال کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ضربی زیدن حاصل اذا کان، تو اسی ترتیب سے اس کو یاد رکھنا آسان ہے. سب سے پہلے ہم نے حاصل خبر کو حذف کیا ظرف کی وجہ سے، پھر ہم نے ظرف کو بھی حذف کر دیا
حال کی وجہ سے. تو کیا رہ گیا؟ ضربی زیدن قائما. ضربی زیدن اصل میں کیا تھا؟ ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما. تو حاصل خبر کو حذف کیا ضرب کی وجہ سے، ضرب کو حذف کیا حال کی وجہ سے. تو یہ تو بات ہے کہ ان کے ہاں بصریین کے. لیکن اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام رضی نحو کے بڑے امام ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دوسرا مذہب بھی بنا لو یا پہلے مذہب پر تبصرہ بنا لو. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بات بصریین نے کی نا اختیار، اس میں تو کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ بہت زیادہ تکلفات سے کام لینا پڑ رہا ہے. پہلے خبر کو حذف کیا ظرف کی وجہ سے، پھر ظرف کو حذف کیا حال کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بہتر صورت یہ ہے کہ اس کی مقدر عبارت جو ہے نا وہ یہ نکالی جائے، ضربی زیدن یلابسہ اذا کان قائما. ضربی زیدن یلابسہ اذا کان قائما. اب دیکھو یہ جو ہے نا یلابسہ، یہ مفعول ہے، ہوں ضمیر کیا ہے؟ مفعول. ضربی زیدن یلابسہ قائما، قائما اسی سے حال ہے. تو یلابسہ ضمیر مفعول کو حذف کیا کہ وہ کیا ہے؟ ذوالحال. کیونکہ قائما اسی کا حال ہے نا، جس کا حال ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالحال. تو ہم نے ذوالحال کو حذف کیا، ہم نے ذوالحال کو کیا کیا؟ حذف کیا. کس کی وجہ سے؟ حال کی وجہ سے. تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ ضربی زیدن یلابس قائما. ضربی زیدن یلابس قائما. اور یہ جائز ہے، یعنی ذوالحال کو حذف کرنا کسی قرینے کے قیام کے وقت یہ جائز ہے. جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں کہ الذی ضربت قائما زید. اصل عبارت کیا ہے؟ الذی ضربتہ، الذی ضربتہ. تو کسی قرینے کے وقت اس کو حذف کرنا جائز. اچھا، اس کے بعد یلابسو کو کیا کیا؟ حذف کیا. یلابسو کو کیا کیا؟ ضربی زیدن یلابسو قائما. یلابسو یہاں کیا ہے؟ ضربی کی خبر. ضربی یعنی مصدر مضاف مضاف الیہ مل کر اور مفعول سے مل کر مبتدا. زیدن اس کا مفعول بھی ہے نا، اور یلابسو اس کی خبر. تو یلابسہ قائمن میں ہم نے ذوالحال کو تو پہلی ہٹ ختم کر دیا. اب ہم نے دوسرا کام یہ کیا کہ یلابسو جو کہ مبتدا کی خبر ہے اور بعد میں آنے والے حال میں کیا ہے؟ عامل. بعد میں آنے والے حال میں کیا ہے؟ عامل ہے. اس کو بھی حذف کر دیا. اور یہ بھی کلام عرب میں ہوتا رہتا کہ حال کا جو عامل ہوتا ہے نا اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایسے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو، اس کو دعا دی جاتی ہے راشدم مہدیہ. ٹھیک ہے، یعنی ہدایت کے ساتھ جاؤ، ہدایت کے ساتھ سفر ہو، خیریت کے ساتھ سفر ہو. اصل کے میں کیا ہے؟ سر راشدم مہدی. ٹھیک ہے، یعنی سفر کرو. تو یہاں سر عامل کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ حذف کر دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہاں پر دو حذف ماننے پڑیں. ٹھیک ہے، اور زیادہ تکلفات سے کام نہیں لینا پڑا. اگر یہ صورت لی جائے تو ان تکلفات سے بچا جا سکتا ہے جو بصریین نے اختیار کی. تیسری صورت ہے کوفیین کی. کوفیین کہتے ہیں کہ ضربی زیدن قائما حاصل. ضربی زیدن قائما حاصل. وہ قائمن کو جو ہے نا مبتدا کے متعلقات میں سے بنا لیتے ہیں. وہ قائمن کو کیا بنا لیتے ہیں؟ مبتدا کے متعلقات میں سے. اس صورت میں جو ہے نا وہ دو خرابیاں لازم آ رہی ہیں. اس پر اشارے تبصرہ کرتے ہیں.
کہ اگر پہلے تو کیا تھا قائمن حال بن رہا تھا نا فاعل سے یا مفعول سے، اب اس صورت میں کیا ہے ضربی زیدن قائمن حاصل، میرا مارنا زید کو اس حال میں کھڑا تھا، حاصل، ٹھیک ہے، نہیں پایا گیا۔ اس صورت میں ایک تو لازم آئے گا خبر کو حذف کرنا بغیر کسی کو اس کا قائم مقام بنے، ٹھیک ہے، کیونکہ حاصلاً کو تو قائمن کو تو انہوں نے پہلے کیا بنا دیا، مبتدا کے متعلقات میں سے بنا دیا، تو پھر حاصلون کو حذف کیا تو پیچھے رہ ہی کچھ نہیں گیا، یعنی اس کا قائم مقام تو کوئی نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ، دوسرا یہاں لازم آ رہا ہے یعنی ضربی زیدن قائمن، اس کے اندر عموم تھا، یعنی قائمن حال ہے، یعنی فاعل سے اور مفعول دونوں سے حال ہو سکتا، لیکن انہوں نے جب اس کو مبتدا کے متعلقات میں سے بنا دیا تو انہوں نے مطلق کو کیا کر دیا، مقید کر دیا، مطلق کو کیا کر دیا، مقید کر دیا، جس کا استعمال کیا چاہ رہا تھا، عموم چاہ رہا تھا، انہوں نے اس کے اندر کیا کر دیا، اس کو مقید کر دیا۔ اسی میں چوتھا مذہب ہے امام اخفش کا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ کہتے ہیں یہاں پر خبر جو ہے نا حاصل نہیں ہے، بلکہ خبر وہی مصدر ہے جو پیچھے آ رہا ہے نا، مبتدا کا جو مصدر ہے وہی خبر، ضربی زیدن ضربہ قائمن، ضربی زیدن ضربہ قائمن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا کیا، مصدر کے معمول کو باقی رکھا اور مصدر کو کیا کر دیا، حذف کر دیا۔ اور بعض نحات، پانچواں مذہب، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا مبتدا ہے جو کیا ہے فعل کے معنی میں اور اس کی کوئی خبر نہیں، یہ مبتدا جو ہے نا یہ کس میں ہے، فعل کے معنی میں، اور اس کی کوئی خبر نہیں۔ معنی کیا ہے، وہ کہتے ہیں ما اضرب زیدن الا قائما، ما اضرب زیدن الا قائما، ٹھیک ہے، یعنی ضربی زیدن حاصل اذا کان قائما تھا نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ضربی زیدن قائما کے معنی یہاں کیا ہے، ما اضرب زیدن الا قائما۔ تو اس میں بھی کیا ہو گیا، یہاں بھی حصر کو مقید کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے، حال دونوں سے ہو سکتا تھا لیکن یہاں اس کو حال کا بنا دیا گیا، کس سے، صرف زید فاعل سے۔ تو یہ اس صورت اس کی جو ہے نا مختلف توجیحات آ گئی دوسرے مقام۔ اب اس کو پہلے ترجمہ دیکھ لو، وثانیہ کل مبتدأ کان مصدرا صورتا او بتاویلہ منصوبا الی الفاعل او المفعول او کلیہما۔ دوسرا مقام جہاں مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے کہ ہر وہ مبتدا جو مصدر ہو صورتاً یا حکماً اور اس کی نسبت ہو فاعل یا مفعول کی طرف یا ان دونوں کی طرف، وبعدہ حال، اور اس کے بعد حال آ رہا ہو، او کان اسم تفضیل، یا وہ کیا ہو، اسم تفضیل ہو، مضافاً الی ذالک المصدر، مضاف ہو کس کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھو شارح نے کیا کیا، او کان اسم تفضیل، او کان اسم تفضیل، یہاں پر کیا لے کر آئے، کانا لے کر آئے، اور اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے، کانا مصدرن پر، کس پر ہو رہا ہے، یعنی اس پورے جملے کا عطف جملے پر ہے، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا او اسم تفضیل تاکہ پڑھنے والے کو یہ وہم نہ ہو جاتا کہ شاید اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے، حال پر ہو، وبعدہ حال او اسم تفضیل، اس وجہ سے کانا ذکر کیا تاکہ یہ ایہام جو ہے نا دور ہو جائے۔
کہ یہاں اس میں تفضیل کا عطف جو ہے نا حال پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ مصدر پر. جیسے اس میں تفصیل ہو جو مضاف ہو اس مصدر کی طرف، یعنی وہ مصدر جو جس کی نسبت فاعل یا مفعول یا دونوں کی طرف ہے، اس کے بعد حال آ رہا ہے. وذالک، اور یہ مثل ذہابی راجلن، ذہابی یعنی میرا چلنا اس حال میں کہ کس کے ساتھ؟ پیادہ، پیدل. وضرب زید قائما، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے؟ نسبت ہے کس کی طرف؟ مفعول کی طرف. اذا کان زید مفعولا بھی، یہ بتا دیا انہوں نے کہ یہاں پر یہ اس کی مثال تب بنے گی جب زید کو کیا بنائے؟ مفعول بھی بنائے. ومثل، اور تیسری مثال ضربی زیدا قائما او قائمین، ضربی زیدا قائما او قائمین، ٹھیک ہے. یعنی یہ دونوں سے حال بنا دیا انہوں نے، فاعل یا مفعول سے یا دونوں سے. وان ضربت زیدا قائما، یہ مثال ہے کس کی؟ مصدر حکمی کی، ٹھیک ہے. وان ضربت زیدا کا، یعنی میں نے زید کی پٹائی کی کھڑے ہوئے. تو یہ ان ضربت کیا ہے؟ یعنی یہ جملہ ہو کر مصدر ہے تاویلاً، حقیقتاً مصدر تو نہیں ہے نا، تاویلاً مصدر. واکثر شربی السبیق ملتوق، اور اکثر میرا پینا ستو اس حال میں کہ وہ کیا ہو؟ ملا ہوا ہو. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھو کہ یہاں پر کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے، اکثر اس میں تفضیل ہے نا، اور اس کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ مصدر کی طرف. شربن مصدر ہے اور اس مصدر کی آگے اضافت ہو رہی ہے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، اور اس کے بعد حال آ رہا ہے. یہ اس کی مثال ہے. وَأَخْطَبُ مَا يَكُونُ الْأَمِيرُ قَائِمًا، اور یعنی امیر اکثر خطاب کرتا ہے کیسے؟ کھڑے ہو. یہ بھی مصدر تاویلی کی مثال ہے. اور ٹھیک ہے. ما یکون الامیر، یعنی کون الامیر قائم، امیر خطاب کرتا ہے تو ما یکون کس کے معنی میں؟ مصدر کے معنی میں. تو یہ مصدر حقیقتاً نہیں ہے بلکہ صورتاً. تو ہر ایک صورت کی ایک ایک مثال انہوں نے دے دی. اب اس کے بارے میں مذاہب بیان کریں تفصیلاً. فذهب البصريون الى ان تقديره ضربی زیدا حاصل اذا كان قائما. بصریین کا رائے موقف یہ ہے کہ یہاں پر مقدر عبارت کیا ہے کہ ضربی زیدا حاصل اذا كان قائما. فحذف حاصل كما تحذف متعلقات الظروف. کہتے ہیں حاصل کو حذف کیا جیسا کہ متعلقات ظروف کو حذف کر لیا جاتا ہے. نحو زید عندک، جیسے عرب کہتے ہیں زید عندک. فبقي اذا كان قائما ثم حذف اذا مع شرطه العامل في الحال واقيم الحال مقام الظرف. پھر اذا کو بھی حذف کیا گیا اس کی شرط کے ساتھ. اذا کو حذف کیا گیا کس کے ساتھ؟ اور اذا کی شرط کیا تھی؟ کانا، جو کہ عامل ہے کس میں؟ حال میں. اذا کو اس کی شرط کے ساتھ حذف کیا گیا اور وہ اذا جو کہ عامل ہے کس میں؟ حال میں. وَأُقِيمَ الْحَالُ مَقَامَ الظَّرْفِ، اور حال کو قائم مقام قرار دے دیا گیا کس کے؟ ظرف کے. لِأَنَّ فِي الْحَالِ مَعْنَى الظَّرْفِيَّةِ، اس لیے کہ حال میں کس کے معنی پائے جاتے ہیں؟ ظرفیت کے معنی. اور وَالْحَالُ قَائِمٌ مَقَامَ الظَّرْفِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْخَبْرِ. تو حال کیا ہے؟ قائم مقام ہے کس کے؟ ظرف کے. اور ظرف قائم مقام ہو گیا کس کے؟ خبر. تو اب ہم نے کیا کیا؟ حال کو قائم مقام بنایا ظرف کے اور ظرف کو قائم مقام بنایا خبر کے. تو ظرف جو کہ کس کا قائم مقام تھا؟ خبر کا. اور حال چونکہ ظرف کا قائم مقام ہے تو یہ کس کا بھی قائم مقام بن گیا؟ خبر کا بھی قائم. یہ اس کو آگے تکلفات بعیدہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. فالحال قائم مقام الظرف، حال کس کے قائم مقام ہے؟ ہاں، اب یہاں عبارت کا بھی خیال رکھیں. القائمی، تو یہ القائمی کس کی صفت ہے؟ ظرف کی. حال قائم مقام ہے ظرف کے جو کہ قائم مقام ہے کس کا؟ خبر کا. تو اب کیا کیا؟ فیکون الحال قائم مقام الخبر. تو اب حال کیا ہو گیا؟ خبر کے قائم مقام ہو گیا. حال کہاں کیا ہو گیا؟ تو اب دیکھو کتنی لمبی چوڑی انہوں نے طریقہ اختیار کیا.
پہلے حال کو قائم مقام، حال قائم مقام تھا کس کے؟ ظرف کے، اور ظرف قائم مقام تھا خبر کے. تو اب انہوں نے کہا کہ حال چونکہ ظرف کے قائم مقام ہے، تو حال جب ظرف کے قائم مقام ہے تو کس کے قائم مقام ہے؟ اس کے قائم مقام کے بھی قائم مقام ہو. قال الرزی، ٹھیک ہے، نحو کے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ھذا ما قیل فیہ، یعنی یہ جو کچھ بھی اس بارے میں کہا گیا، وفیہ تکلفات کثیرت، اس میں بہت زیادہ تکلفات ہیں. والذی یظہر لی، اور جو بات میرے نزدیک ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ اس کی مقدر عبارت یوں ہو: ضربی زیدن یلابسہ قائما اذا اردت الحال عن المفعول، وضربی زیدن یلابسنی قائما اذا كانت عن الفاعل. کہ جب مفعول سے حال کا ارادہ کیا جائے تو یلابسہ قائما، اور جب فاعل سے کیا جائے تو یلابسنی قائما اذا كانت عن الفاعل اولا. یعنی اس کی مقدر عبارت یہ ہونی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے حذف المفعول الذي هو ذو الحال، مفعول کو حذف کیا گیا جو کہ کیا ہے؟ ذو الحال ہے. یعنی پہلی مثال میں سے یلابسہ ہو ضمیر، اور دوسری میں سے کیا ہے؟ یلابسنی. ٹھیک ہے، یہ اس کو حذف کیا جو کہ ذو الحال ہے. فبقی ضربی زیدن یلابس قائما، ضربی زیدن. اچھا، وہ کہتے ہیں آپ نے ذو الحال کو حذف کیوں کیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں: وَيَجُوزُ حذف ذی الحال مع قیام القرینۃ، قرینہ کے قیام کے وقت ذو الحال کو حذف کرنا جائز ہے. کما تقول، جیسے کہ آپ کہتے ہیں الذی ضربت قائما زید، الذی ضربت قائما زید. تو اب یہاں پر کیا تھا؟ الذی ضربتہ، الذی ضربتہ. تو اب یہ دیکھو ہم نے ہوں ضمیر کو حذف کیا، ٹھیک ہے، اور اس پر جو دلالت کر رہا ہے وہ کون ہے؟ آگے خود کیا آ رہا ہے؟ زید آ رہا ہے. آگے خود کیا آ رہا ہے؟ زید آ رہا ہے. ٹھیک ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ذو الحال کون تھا؟ زید تھا. ٹھیک ہے، امر نہیں ہے. اسی طرح یہاں پر بھی کیا تھا؟ ضربی زیدن یلابسہ قائما، تو ہم نے ذو الحال کو حذف کیا. ٹھیک ہے، تو اب عقل بتلا رہی ہے کہ یہ جو جس کو چیز کو حذف کیا گیا نا، وہ وہی زید ہے جس کا ما قبل کیا ہو چکا ہے، ذکر ہو، اس کا ما قبل کیا ہو گیا. تو ایسی جگہوں پر ذو الحال کو حذف کرنا جائز ہے جب اس پر کوئی قرینہ قائم ہو. جیسے الذی ضربت قائما زید آپ کہتے ہیں، اصل کیا تھا؟ الذی ضربتہ، تو ہوں ضمیر کو حذف کیا کہ بعد میں آنے والا جو زید ہے وہ اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر. اسی طرح یہاں پر یلابسہ ہوں ضمیر کو حذف کیا کہ جو زید پہلے سے گزر گا، جس کا ذکر پہلے ہو گیا، وہ اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. ثم حذف یلابس، پھر یلابس کو حذف کیا گیا الذی هو خبر المبتدا، جو کہ کیا ہے؟ مبتدا کی خبر ہے. والعامل فی الحال، اور حال میں کیا ہے؟ عامل بھی ہے. اور وقام الحال مقامہ، اور حال اس کے قائم مقام ہے. کما تقول، جیسے کہ آپ کہتے ہیں راشدم مہدیہ، سفر کرنے والے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ راشدم مہدی. ٹھیک ہے، یعنی خیریت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، ٹھیک راستے کے ساتھ سفر کرو. اصل میں کیا تھا؟ سر راشدم مہدی. ٹھیک ہے، اور فعلی ھذا یکونون مستریحین من تلک التکلفات البعیدۃ، اس تعویل پر وہ کہتے ہیں کیا ہے؟ وہ محفوظ ہو جائیں گے، راحت پا لیں گے کس سے؟ تکلفات بعیدہ سے. وقال الکوفیون، کوفین کہتے ہیں تقدیرہ ضربی زیدن قائما حاصل بجعل قائما من متعلقات المبتدا. کوفیین نے کیا کیا؟ انہوں نے قائمن کو کس کے متعلقات میں سے بنایا؟ مبتدا کے. تو معنی کیا ہوئے؟ ضربی زیدن فی وقت القیام حاصل، ضربی زیدن
فی وقت القیام حاضر، یعنی میری زید کو، میرا زید کی پٹائی کرنا میرے وقت قیام میں کیا ہے، حاصل ہے۔ اب وہ اس پر سارے تبصرہ کرتے ہیں وَيَلْزَمُهُمْ حَذْفُ الْخَبَرِ مِنْ غَيْرِ سَدِّ شَيْءٍ مَسَدَّهُ، تو کوفیین کی اس بات میں لازم آتا ہے خبر کو حذف کرنا بغیر کسی چیز کو اس کے قائم مقام بنائے، ٹھیک ہے، کیونکہ قائمن عام طور پہ تو بصریین نے اور امام رضی نے قائمن کو قائم مقام بنایا تھا نا اس کو، انہوں نے تو قائمن کو مبتدا کے متعلقات میں سے بنا دیا، خبر تو بالکل علیحدہ ہو گئی۔ اب جب خبر کو حذف کر رہے ہیں تو اس کا تو کوئی قائم مقام ہی نہیں رہا، اور ہم نے پڑھا تھا کہ خبر کو حذف کرنا وہاں واجب ہوگا جہاں اس کا کسی کو قائم مقام بنایا جائے۔ وتقیید المبتدا، اور مبتدا کو مقید کرنا، المقصودی عمومہ بدلیل استعمال، حالانکہ استعمال کا تقاضا تو کیا تھا کہ اس کے اندر عموم ہو، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس کو بھی مقید کر دیا کہ حال کو صرف اسی کے ساتھ خاص کر اس کے متعلقات میں سے بنا دیا۔ وذهب الاخفش، چوتھی رائے امام اخفش رحمہ اللہ کی وہ یہ کہ الی ان الخبر الذي سدد الحال محله مصدر، کہ وہ خبر کہ حال کو جس کے قائم مقام بنایا گیا وہ کیا ہے، وہ مصدر ہے جو مضاف ہے کس کی طرف، ذوالحال کی طرف، کس کی طرف، ذوالحال کی طرف۔ تو پھر ہم نے یعنی اس مصدر اور ذوالحال دونوں کو حذف کر دیا۔ ای ضربی زیدن ضربہ قائما، ای ضربی زیدن ضربہ قائما، تو یہاں ہم نے مصدر کو ذوالحال سمیت حذف کر دیا، تو پھر کیا رہ گیا، ضربی زیدن قائما، ضربی زیدن، یعنی حال کو اس کے قائم مقام بنا دیا مصدر کی۔ وذهب بعضهم، اور بعض نحات کی رائے یہ ہے، بعض سے مراد جیسے حاشیہ میں نے تصریح بھی کی کہ وہ ابن بابشاز ابن درستوے الی ان ھذا المبتدا لا خبر له، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس مبتدا کی قسم ہے جس کی خبر نہیں ہوتی، لکونہ بمعنی الفعل، اس لیے کہ یہ مبتدا کس کے معنی میں، فعل کے معنی، یعنی مبتدا جو ظرف ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے نا، وہ مبتدا کی وہ قسم ہے جس کی خبر نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مبتدا کس کے معنی میں ہوتا ہے، فعل کے معنی، کس کے معنی میں، فعل کے معنی میں، اور ازل معنی، اس لیے کہ اس کے معنی یہ بنتے ہیں ما اضرب زیدن الا قائما، ما اضرب زیدن الا قائما، تو اس میں وہی لازم آ رہا ہے کہ حصر کو انہوں نے کیا کر دی، حصر کے اندر تقیید کر قید لگا دی، تو یہ مبتدا کی دوسری صورت ہوگی جہاں پر اس کی خبر کو حذف کرنا واجب۔